أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قال أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 82 اور 83 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے، پس جو کوئی اس کے بعد یعنی اس عہد کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، سورۃ احزاب کی آیات 8 اور 9 میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہوا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے نبیوں سے ایک خاص عہد لیا تھا، اور تجھ سے بھی، یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھ سے بھی یہ عہد لیا، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے ایک پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ سامعین کرام ان آیات کریمہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین کے مطابق ہر نبی سے ایک پختہ عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مامور کی پیش گوئی عطا فرمائی۔ چنانچہ ہر نبی نے الہی حکم کے مطابق اس پیش گوئی کو اپنے ماننے والوں کے آگے خوب کھول کر بیان فرما دیا، اور ساتھ ہی انہیں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جب وہ موعود آئے تو اسے مان لینا اور اس کی مدد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ میثاق النبیین کے مطابق وہ بھی دونوں وجود جو ہیں وہ موعود نبی تھے۔ اسی میثاق النبیین کے مطابق سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کے بعد نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی عنایت فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیش گوئی کو امت کے آگے خوب کھول کر بیان فرما دیا تھا، اور یہ نصیحت بھی فرمائی تھی امت کو کہ جب اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آسم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ جب تم کو اس مسیح عیسیٰ ابن مریم سے ملنا نصیب ہو جائے، تم ملو، تم میرا اس کو سلام کہنا۔ علاوہ اس کے میں یہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت اللہ تعالیٰ نے آسم کو دی تھی اور آگے آسم نے اپنی امت کو بتا دی، اس کے متعلق میں آپ کو چند احادیث پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں۔ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جو پہلی حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدات الواحدات خیر من دنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم میں حدیث ہے، اور حدیقۃ الصالحین جو جماعت احمدیہ قادیان کی حدیثوں کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 899 پر موجود ہے، اس کا نمبر ہے وہاں پر 950۔ اس حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے،
وہ عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و معافیت سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ اسی طرح عاصم کی جو پیشگوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کے حوالے سے دوسری میں آپ لوگوں کے آگے ایک میں پڑھتا ہوں حدیث، اور یہ بھی حدیقۃ الصالحین صفحہ 898 پر موجود ہے، اس کا نمبر ہے 949۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عیسی ابن مریم حکما مقسطا واماما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفیض المال حتى لا يقبله احد۔ سنن ابی ماجہ کتاب الفتن باب فتنۃ الدجال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک عیسیٰ ابن مریم جو منصف مزاج حاکم اور امام عادل ہوں گے مبعوث ہو کر نہیں آتے، قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ مبعوث ہوں گے تو وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کے دستور کو ختم کریں گے، وہ ایسا مال تقسیم کریں گے جسے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ بھی حدیقۃ الصالحین، اس کا نمبر ہے 953۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔ مشکات باب نزول عیسیٰ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اپنے دعویٰ ماموریت کے بعد 45 سال کے قریب دنیا میں رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے۔ پس میں اور مسیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے۔ یہ جو میں نے اب آپ لوگوں کے آگے 3 احادیث پڑھی ہیں عاصم کی، اور اس میں جس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے شروع میں کہ عاصم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کے آگے یہ پیشگوئی فرما دی تھی، اور یہ پیشگوئی جو عاصم نے فرمائی امت کے آگے میثاق النبیین کے مطابق تھی۔ وہی جو آیات میں نے سورۃ آل عمران اور سورۃ احزاب کی آیات میں نے پڑھی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے بھی عہد لیتا ہوں، پہلے نبیوں سے بھی میں نے لیا تھا۔ اسی عہد، اسی میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی ہے عاصم کو بیان بتائی، اور عاصم نے آگے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اس کے مطابق آگے امت کے آگے بیان فرما دی۔ مقصد یہ تھا عاصم کا فرمانے کا کہ جب وہ نزول مسیح ابن مریم جو ہے کا واقعہ ہوگا، مسیح ابن مریم امت میں آئیں گے، نزول فرمائیں گے، تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا
اور جو لوگ اس کو پائیں میرا اس سے سلام کرنا۔ سامعین کرام، مسحاق النبیین کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالہ سے امت محمدیہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ اس نزول مسیح سے مراد موسوی مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اصالتاً نزول مراد ہے۔ یہ ایک غلطی ہے، یہ تو ایک غلطی ہوگی۔ اس کے بعد اور بہت ساری غلطیاں، مثال کے طور پر وہ خنزیروں کو قتل کرے گا، مولوی سمجھتے ہیں کہ وہ جو سور ہیں دنیا میں اس کو مارتا پھرے گا، صلیبیں توڑے گا کہ وہ جو لکڑی کے صلیبیں وہ توڑتا پھرے، یہ سب غلطیاں امت میں عدم علم کی وجہ سے یہ پیدا ہو گئی، اور آگے علماء جو تھے انہوں نے آگے امت میں کے دماغ اور دلوں میں یہ غلطیاں ڈالنی شروع کر دی کہ جی وہ لکڑی کی صلیبیں توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا، مال جو ہے مادی روپیہ پیسہ لٹائے گا۔ تو حالانکہ یہ بات نہیں تھی، یہ پیشگوئیاں کشفی حالت میں آسم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دکھائیں، آسم نے ان جو کشوف تھے ان میں جو دیکھا اس کے مطابق آگے امت کو بیان کر دیا، اور اس میں بڑے ابہام تھے اس نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں۔ اور یہ چونکہ ایسی ابھی میں نے کہا ہے کہ مسحاق النبیین کے مطابق یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہوئی ہے، تو مسحاق النبیین کے مطابق جو پیشگوئیاں نازل ہوتی ہیں ان میں بڑی سخت آزمائشیں ہوتی ہیں، قوموں کی، امتوں کی، جماعتوں کی، ان میں ابہام ہوتے ہیں، اور وہ پیشگوئیاں جب تک اس پیشگوئی کا مصداق دنیا میں نہیں آتا لوگوں پر وہ خفیہ رہتی ہیں، لوگ اپنے طور طریقوں کے مطابق، علم کے مطابق ان پر اپنا عقیدہ قائم کر لیتے ہیں، اور اکثریت جو ہوتی ہے اپنی خواہشوں کے مطابق ان پیشگوئیوں پر ایمان لے آتی ہے۔ پھر بعد میں وہ جو ایمان ہوتا ہے ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، عادات میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کو چھوڑنا پھر جب وہ اصل مصداق دنیا میں آتا ہے اور وہ اس پیشگوئی کی حقیقت بتاتا ہے، تو پھر چونکہ اس سے پہلے جماعت میں، امت میں اس پیشگوئی کے متعلق غلط عقائد دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ان کی عادتوں میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے پھر جب مصداق اس پیشگوئی کا حقیقت بتاتا آ کے، تو وہ اپنے دلوں میں بیٹھی ہوئی جو ہوتی ہیں پیشگوئی یا عادات میں داخل ہو چکا ہوتا ہے ان کا یہ عقیدہ، وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ مسحاق النبیین کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالہ سے امت محمدیہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ اس نزول مسیح سے مراد موسوی مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اصالتاً نزول مراد ہے، جو کہ ان کے عقیدہ کے مطابق صلیب سے بچ کر زندہ بجسم انسی آسمان پر چڑھ گئے تھے۔ امت محمدیہ میں یہ غلط عقیدہ کس طرح پیدا ہوا، اس کی تفصیل میں یہاں چھوڑتا ہوں، اور قارئین کرام اور سامعین کرام اس کا اجمالاً ذکر خاکسار کے مضمون نمبر 39 جس کا عنوان ہے حضرت بانی جماعت، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، اس کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مطابق حیات مسیح اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کا یہ عقیدہ سامعین کرام ہزاروں سال سے مسلمانوں کے ایمان کا جز بنا چلا آ رہا تھا، اور ابھی تک بھی ہے، اور حضرت مرزا غلام محمد السلام کا بھی پیدائشی یہی عقیدہ تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی شورۂ آفاق کتاب براہین احمدیہ میں اپنے اسی عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے۔ یہاں پر حضرت مسیح سے مراد حضور سم کا وہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ پیدا ہوا تھا وہ مراد ہے۔ آگے حضور فرماتی ہیں اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے
دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک حوالہ پڑھ کر سنایا ہے، لیکن براہین احمدیہ میں اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتباسات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا ہوا ہے کہ وہ جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی ہے آنسم کی، اس کا مصداق وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ پیدا ہوا تھا، وہ جو آسمان پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے وہی آئے گا۔ مطلب کہ یہ چیزیں میں نے صرف ایک حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ سامعین کرام اور میرے احمدی بھائیوں، حضرت مرزا غلام صاحب کے مذکورہ بالا اقتباس جو ابھی میں نے پڑھا ہے سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام بھی پیدائشی طور پر دیگر امت کی طرح یا دیگر مسلمانوں کی طرح حیات اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری کے عقیدہ پر قائم تھے، اور یہ بھی واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مصداق نے مسیح موعود ہونے کے علاوہ اپنے وقت کا مجدد معمور من اللہ مرد حق اور مرد خدا بھی ہونا تھا۔ یعنی وہی جو مصداق ہوگا پیشگوئی مسیح موعود کا، وہ یہ معمور من اللہ بھی ہوگا، اپنے وقت کا مجدد بھی ہوگا، اور اپنے وقت کا مرد حق اور مرد خدا بھی ہوگا۔ 19ویں صدی عیسوی کی نویں دہائی 1880 تا 1890 سامعین کرام وہ زمانہ تھا جب کہ سارے ہندوستان میں عیسائیوں کے تبلیغی مشن قائم ہو چکے تھے، اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں کتب، پمفلٹ اور اشتہارات مفت تقسیم کیے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ سے ربنا المسیح کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور زندہ جاوید اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا، جس نے قرب قیامت میں آسمان سے جلالی نزول فرما کر خدائی بادشاہت کو قائم کرنا تھا، وہ یسوع مسیح ناصری قرار دیا جا رہا تھا۔ سامعین کرام، مذہبی اعتقادات کے لحاظ سے مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے عیسائی مبلغوں کے پاس سب سے بڑا حربہ یہ تھا کہ یسوع مسیح آسمان پر زندہ موجود ہے، اور وہی دنیا کی رستگاری اور اقوام عالم کی نجات کے لیے آخری زمانہ میں جلالی شان کے ساتھ آسمان سے نازل ہوگا۔ تمام انبیاء باشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں اور وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، لہذا زندہ کو چھوڑ کر مردہ کے پیچھے لگنا عقل مندی نہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ دین اسلام سے بدظن ہو کر عیسائیت کی گود میں جا رہا تھا۔ یہ ایک صدی پہلے کی باتیں ہیں، 1880 اور 1890 وغیرہ کا زمانہ تھا اس زمانے میں۔ چنانچہ اس مایوسی کی حالت میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے 1891 میں 3 رسالے فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام تحریر فرمائے، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص الہام سے مجھ پر ظاہر فرمایا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَقَانَ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402۔ عربی عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، اسی کتاب کے آگے جا کر صفحہ 442 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔ حضرت بانی جماعت صاحب کے مذکورہ بالا الہامی کلام سے سامعین کرام ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں، یعنی 1891 کے آخر میں، لوگوں کے آگے اپنے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ پیش کر دیا تھا۔ آپ کے دعویٰ مسیح موعود میں دراصل آپ کے معمور من اللہ مجدد صدی 14 مرد حق، مرد خدا اور حق معدل ہونے کے دعوے بھی موجود تھے۔ آپ کے دعویٰ مسیح موعود کی اشاعت کے بعد علماء اسلام نے آپ کی شدید مخالفت کی،
مخالف مولویوں کا یہ گروپ دراصل اپنے وقت کا ختم نبوت کا گروپ تھا، جو مولوی محمد حسین بٹالوی کی قیادت میں مخالفت میں پیش تھا۔ اب سوال ہے کہ مدعی مسیح موعود اور حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد السلام نے علماء امت کے آگے اپنا دعویٰ پیش کر کے اپنے دعویٰ مسیح موعود کے حوالہ سے کس طرح فیصلہ کرنا چاہا تھا، یا بالفاظ دیگر جب آپ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے آپ مصداق ہیں، یعنی حضرت مرزا صاحب السلام، تو پھر آپ علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے حوالہ سے فیصلہ کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ بالفاظ دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کے آپ مدعی تھے، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کے حوالہ سے فیصلہ کرنے کے لیے آپ کا یعنی حکم و عدل علیہ السلام کا کیا طرز عمل تھا؟ سامعین کرام، اس ضمن میں مدعی مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب مورخہ 2 اکتوبر 1891 کو دہلی میں اپنے ایک اشتہار بعنوان ایک عاجز مسافر کا اشتہار قابل توجہ جمی مسلمانان انصاف شعار و حضرات علماء نامدار کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جماعتی احمدیہ قادیان کا مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 پر الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو۔ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ غور سے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آپ مدعی مسیح موعود تھے، لیکن علماء اسلام کو کیا کہہ رہے ہیں حضور صاحب؟ آپ اپنے دعوے کی طرف نہیں ان کو کہہ رہے کہ میرے دعویٰ مسیح موعود میں بحث ہو، نہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو، اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے، اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے، تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ غور طلب بات ہے، پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا، اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ سامعین کرام، مدعی مسیح موعود اور حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب کے مذکورہ بالا اقتباس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے علماء امت کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ آئیں پہلے میرے دعویٰ مسیح موعود یا مامور من اللہ یا مرد حق یا مرد خدا ہونے کی دعویٰ کی صداقت پرکھنے کے لیے گفتگو کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا انہوں نے۔ اور پھر جب میرا دعویٰ مسیح موعود یعنی مامور من اللہ سچا ثابت ہو جائے، تو پھر تم نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں اپنا حیات مسیح ابن مریم اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم ناسی کے عقیدے کو غلط سمجھ کر چھوڑ دینا۔ حضور صاحب نے یہ نہیں فرمایا۔ سامعین کرام، مدعی مسیح موعود اور حکم عدل حضرت مرزا غلام صاحب نے یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس کے برخلاف آپ علیہ السلام نے علماء امت کو کہا تھا کہ اولاً ہم آپ کے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصر علیہ السلام کے عقیدہ کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ سامعین اکرام، تنازع الہامی پیش ہوئی مسلم موعود کے حوالے سے آج میں بھی یہی بات جماعتی احمدیہ قادیان کے خلیفہ اور علماء سے کہتا ہوں، اور واسطی صاحب سے بھی یہی بات کہتا ہوں جو حضور صاحب نے 1 صدی پہلے کہی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے خلیفہ ثانی کا دعویٰ جو مسلم موعود انہوں نے 1944 میں کیا تھا، اور جس کے
متعلق اس دعوے کے متعلق 73 دفعہ یوم مسح موعود منایا جا چکا ہے جماعت احمدیہ قادیان میں. پہلے اس کے متعلق ہم بات کر لیں، اس سے بحث کر لیں کیا وہ دعویٰ سچا بھی تھا یا کہ غلط تھا. میرے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا مسح موعود پر بحث کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ پیشگوئی مسح موعود کے حوالے سے پہلے خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسح موعود جس کے متعلق 73 یوم مسح موعود بھی منائے جا چکے ہیں، ضروری ہے کہ اس پر پہلے بات کی جائے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، کچھ لوگ جیسے کہ جناب واسطی صاحب میرے مامور من اللہ ہونے، میرے مرد حق ہونے، میرے مرد خدا ہونے پر بحث کرتے پھر رہے ہیں اور مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اس کی بات کریں. جبکہ حضرت مرزا غلام صاحب کا جو نمونہ رویہ یا سنت تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے دعویٰ مسیح موعود پر پہلے نہیں کہا تھا لوگوں کو یا علماء کو کہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. آپ فرماتا کہ پہلے آپ کا جو حیات مسیح کا عقیدہ ہے، آپ کے عقیدہ کے مطابق مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ ہو کر بجسم عنصری آسمان پر جا کر بیٹھا ہوا ہے، اسی نے آسم کی پیشگوئی کے مطابق دنیا میں آ کر دین اسلام کی فتح اور غلبے کی راہ ہموار کرنی ہے. پہلے اس پر بات کریں. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں سامعین کرام کے اور اگر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کا حیات مسیح ابن مریم کا عقیدہ یعنی حضرت مسیح ابن مریم کے زندہ بجسم عنصری آسمان پر چڑھنا سچا ثابت ہو گیا، یا بالفاظ دیگر میرا وفات مسیح ابن مریم کا موقف غلط ثابت ہو گیا، تو پھر اس کے بعد خاکسار یعنی جو کہ مدعی مسیح موعود تھے یعنی حضرت مرزا صاحب صاحب کہ دعویٰ مسیح موعود یا مامور من اللہ پر الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جب وہ یہ عقیدہ سچا ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم بن باپ پیدا ہوئے تھے مسیح مریم کے ہاں، وہی زندہ آسمان پر اپنے مادی جسم کے ساتھ چلے گئے ہیں اور اسی نے آسم کی پیشگوئی کے مطابق دوبارہ دنیا میں نازل ہونا ہے، تو اس کے بعد کسی بھی بندے کی اپنا جو دنیا میں امتی فرد ہوگا کوئی، خواہ وہ مرزا غلام صاحب ہوں خواہ کوئی بھی ہو، اس کا دعوے مسیح موعود پر بات کرنے گفتگو کرنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی. اور پھر حضور صاحب فرماتے ہیں اور میں ان تمام الہاموں اور نشانوں سے بھی دستبار ہو جاؤں گا جو کہ میرے دعویٰ مسیح موعود کے مؤید ہے، یعنی جو میرے دعویٰ مسیح موعود کی تائید کرتے ہیں میں ان کو چھوڑ دوں گا. سامعین کرام، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ السلام جو کہ 1 صدی قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مطابق مدعی مسیح موعود اور مامور من اللہ تھے، آپ علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے آگے جو کہ اس دور کے ختم نبوت گروپ کے نمائندے تھے اپنے دعویٰ مسیح موعود اور اپنے مامور من اللہ ہونے کے حوالہ سے ایک انتہائی معقول اور تقوی پر مبنی موقف اختیار کیا تھا. لیکن آپ کے مخالفین یعنی ختم نبوت کا جو گروپ کے تعلق رکھنے والے جو علماء جو تھے مولوی تھے، اپنے حیات مسیح کے عقیدہ کو سچا ثابت کرنے یا حضرت مرزا صاحب صاحب کے وفات مسیح کے موقف کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا سارا زور مولویوں کا اور مطالبہ یہ تھا کہ مدعی مسیح موعود اور مامور من اللہ حضرت مرزا غلام صاحب دعویٰ مسیح موعود اور اپنے مامور من اللہ ہونے کے دعوے کو سچا ثابت کرے. یعنی وہ اپنے جو عقیدہ تھا ان کا حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا اور آسمان پر اس کے جانے کا آنے کا، اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کو پتہ تھا کہ مرزا صاحب کے سامنے یہ بات کریں گے تو قرآن کریم تو ہمیں جھوٹا ثابت کر رہا ہے، اسی لیے وہ اپنے اس عقیدہ کے متعلق بات کرنے سے گریزاں تھے، بھاگتے تھے اور مرزا صاحب پر دباؤ ڈالتے تھے، مطالبہ کرتے کہ تم مدعی مسیح موعود ہو تو پھر اپنے دعویٰ مسیح موعود یا اپنے مامور من اللہ ہونے کے متعلق آپ دلائل دیں، ثبوت دیں. جیسے کہ آج کل جناب واسطی صاحب اور اس کماش کے جو اس کیٹیگری کے جو اور لوگ ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے، وہ مجھ پر اس قسم کی چلاکیاں کرتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب آپ کے دعویٰ مامور من اللہ، آپ کے مرد خدا، آپ کے مرد حق ہونے پر ہم بات کرتے ہیں، بلکہ آپ نعوذ باللہ من ذالک غلط ثابت ہو گئے ہیں. لہذا باقی باتوں پر یعنی پیشگوئی مسیح موعود پر یا میرے دعوے موعود ذکی غلام مسیح زماں پر
قرآن کریم کی روح سے، مرزا صاحب کے الہاموں کی روح میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ وہی موقف اور یہی طریقہ واردات ہے جو ایک صدی قبل محمد حسن بٹالوی جیسے مولویوں کا تھا حضرت مرزا غلام حسن کے ساتھ. سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیوں، اور بطور خاص جناب واسطی صاحب کو خاص توجہ دلانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدعی مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کا اپنے دعویٰ مسیح موعود اور اپنے مامور من اللہ ہونے کی دعویٰ پر گفتگو کرنے کی بجائے پہلے حیات وفات مسیح ابن مریم کے عقیدہ پر بحث کرنے کی وجہ اور اس کی حکمت کیا تھی. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ مرزا صاحب اپنے دعویٰ مسیح موعود پر بحث کرنے کی بجائے آپ سامنے لوگوں کو کہا، مولویوں کو کہا کہ جناب پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات اور وفات پر بحث کرتے ہیں. اور حضور صاحب کا یہ طرز عمل اختیار کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اس میں حکمت کیا تھی، کیوں آپ اس قسم کا یہ بات کر رہے تھے. اور سامعین کرام، میرا آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے. اب میں اس کی چند وجوہات بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ حضور صاحب نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے اور نازل ہونے کے متعلق یہ جو زور دیا تھا کہ پہلے اس پر بات کریں، اس کی وجوہات کیا تھیں اور اس میں حکمت کیا تھی. تو میں اس پہ آپ روشنی ڈالوں گا. لیکن اس سے پہلے میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے چند حوالے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے. مدعی مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے. ملفوظات جلد 4 صفحہ 1 تا 2. دیکھو، حضور صاحب نے اپنے اس بیان میں فرمایا ہے کہ پہلے کسی نئے نقطہ نظر جو آگے انسان کے آ جائے، اس پر غور و فکر کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو خالی کرے. اگر اس سے متعلقہ کوئی اور اس کے دماغ میں، دل میں کوئی عقیدہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے فارغ کرے اپنے ذہن کو. دوسری انہوں نے حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ نئی بات کو سنتے ہی اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ نئی بات یا نئے نقطہ نظر پر تقویٰ کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے. تعصب نکال دینا چاہیے اپنے وجود سے. اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ نئی بات پر غور و فکر کرنا ضروری ہے. سامعین کرام، حضور صاحب کے مذکورہ بالا اقتباس سے ظاہر ہے، جو ابھی میں نے پڑھا ہے، کہ کسی نئے نقطہ نظر کو جاننے اور پرکھنے کے لیے پہلے متلاشی حق کا خالی الذہن ہونا بہت ضروری ہے. پرانے عقیدے کو چھوڑنے اور نئے نقطہ نظر یا نئے دعوے پر غور و فکر کرنے اور حق پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے کسی عقیدہ سے اپنے ذہن کو خالی کرے. تبھی وہ نئے دعویٰ یا نئے نقطہ نظر کی طرف سچی اور منصفانہ اور غیر جانبدارانہ توجہ مبذول کر سکے گا. یہ ضروری بات ہے کہ پہلے ذہن کو خالی کرو. اگر کوئی ذہن میں کوئی اور عقیدہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن کو صاف کر دو. اور اے میرے احمدی بھائیوں، پرانے عقائد جو عادات میں داخل ہو جائیں، انہیں چھوڑنا یا ان سے اپنے ذہن کو خالی کرنا کس قدر مشکل ہے. اس سلسلہ میں حضرت حق محمد علیہ السلام اپنی کتاب نزول المسیح میں ارشاد فرماتے ہیں. یاد رکھیں، یہ جو میں حوالے پیش کر رہا ہوں میں اپنے نہیں کر رہا، بانی جماعت علیہ السلام کے حوالے ہیں، اور آپ لوگ ان پر ایمان لا کر ان کی بیعت میں آ کر جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ہیں. لہذا آپ کو چاہیے کہ یہ جو میں حوالے پڑھ رہا ہوں ان پر توجہ کریں. میرے نہیں ہیں، بانی جماعت صاحب کے یہ فرمودات ہیں، ارشادات ہیں. ان کو نظر انداز نہ کریں یا سطحی رنگ میں ان کو نہ لیں، معمولی باتیں نہ لیں. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 413 پر ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں،
ہاں سچ ہے کہ ہر ایک عقیدہ جب عادت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی جب کوئی عقیدہ انسان اختیار کر لے اور پھر دل و دماغ میں اس عقیدے کو بٹھا لے، حتیٰ کہ اتنا پختہ کر لے کہ وہ عقیدہ اس کی عادات میں داخل ہو جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تو اس قسم کے پھر عقائد جو ہوتے ہیں کتنے بھی جھوٹے ثابت ہو جائیں، قرآن کریم اس کی تکذیب بھی کر دے، تب بھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم یہ جو عقیدہ ہے ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا، یا جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو چکا ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑیں. اسی سلسلے میں سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملفوظات جلد 3 صفحہ 538 پر فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک عقیدہ پرانا ہو جاتا ہے اور دیر سے انسان اس پر رہتا ہے تو پھر اسے اس کے چھوڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. وہ اس کے خلاف نہیں سن سکتا، بلکہ خلاف سننے پر وہ خون تک کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ پرانی عادت طبیعت کے رنگ میں ہو جاتی ہے. اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک جمے ہوئے خیال کو یہ لوگ چھوڑنا پسند نہیں کرتے. جمے ہوئے خیال سے مراد حضرت کی وہ عقیدہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ہے کہ وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا، اس نے ہی آسم کی پیشگوئی کے مطابق دوبارہ آسمان سے زندہ بجسم انسی نازل ہونا ہے، اور اسی نے غلبہ اسلام اور فتح اسلام کی راہ ہموار کرنی ہے. یہ وہ جمع ہوا عقیدہ ہے جس کے متعلق حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے دل و دماغ میں، تمہاری عادات میں داخل ہو چکا ہے، اور ہزاروں سال سے تم اس عقیدے کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہو. یہ عقیدہ تمہاری عادات میں داخل ہو چکا ہے. اب اس عقیدہ کا چھوڑنا جو ہے بڑا مشکل ہے، وہ آپ پسند نہیں کرتے کہ ہم اس عقیدے کو چھوڑیں. یہ مصیبت ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ عقیدہ تمہارے دل و دماغ میں اتر چکا ہے اور تمہاری عادات میں داخل ہو چکا ہے. سامعین کرام، جماعت احمدیہ قادیان اور میرے احمدی بہن بھائی جو ہیں ان کا بھی یہی المیہ ہے خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود کے حوالے سے. ابھی خلافت پر وہ بیٹھے ہی تھے، بنے تھے یا قبضہ کیا تھا 1914 میں. ان کی خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے ساتھ ہی صحابی جو دنیا دار تھے انہوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے تھے کہ المسیح الموعود. حالانکہ مدعی جو ہوتا ہے، جو کسی پیشگو کے مصداق ہوتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ تو اس پیشگو کے مصداق ہے، اور وہ اللہ سے خبر پانے کے بعد پھر خود دعویٰ کرتا ہے. عجیب بات ہے، 1914 میں صحابی اور لوگ خلیفہ ثانی کے متعلق المسیح الموعود ہونے کے دعوے کرتے پھر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ 30 سال بشیر الدین محمود نے جماعت کے لوگوں کو اسٹڈی کیا، ان کی ذہن جانے اس پیشگوئی کے حوالے سے، اور پھر ایک جھوٹی خواب، میں اس کو نفسانی خواب کہتا ہوں، اتنی طویل خواب، اس کی بیس پر انہوں نے حلفاً 1944 میں اپنے مسیح موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اور پھر آج تک سامعین کرام، اے میرے احمدی بھائیو، 73 دفعہ تم یوم مسیح موعود منا چکے ہو، یا کہ جماعتی احمدیہ قادیان کے خلیفوں نے بڑی سازش کے ساتھ، اور علماء نے، یہ دنیا دار گروپ ہے سارا، بڑی سازش کے ساتھ ہر سال یوم مسیح موعود منا کے 73 دفعہ منا کے یہ جھوٹا عقیدہ تمہارے دل و دماغ میں ڈال دیا ہے اور تمہاری عادات میں داخل کر دیا ہے. اب اس عقیدے کا چھوڑنا اسی طرح مشکل ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جھوٹا جو عقیدہ ہے وہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ہزاروں سال سے ان کے دل و دماغ میں داخل ہو گیا ہے، عادات میں داخل ہو گیا ہے، اور قرآن کریم اس عقیدے کی تکذیب کر رہا ہے. اس کے باوجود ان کے لیے یہ جھوٹا عقیدہ چھوڑنا مشکل ہے. اور یہی معاملہ آج پیشگوئی مسیح موعود کے حوالے سے جماعت احمدیہ قادیان کا ہے. جہاں تک مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے جھوٹے عقیدہ کا تعلق ہے تو وہ کسی خاص انسان نے اپنی سازش کے ساتھ لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں ڈالا. ہزاروں سال سے امت میں مولوی سنتے چلے آ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بتاتے چلے آ رہے تھے، اور عیسائیوں سے بہت سارے لوگ مسلمانوں میں داخل ہوئے. یہ ایسا ایسا بتدریج عقیدہ پیدا ہوتا چلا گیا اور پختہ ہوتا چلا گیا. لیکن جماعت احمدیہ قادیان کا المیہ یہ ہے کہ ایک بندے نے، ایک شخص کو جو بیٹا تھا حضور صاحب کا، لوگوں نے جھوٹے طور پر بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی الہام، بغیر کسی ثبوت کے اس کو 1914 میں المسیح الموعود قرار دے دیا. پھر 30 سال کے بعد وہ شخص ایک نفسانی خواب کی بنا پر دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں، حلفاً دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں، اس پیشگوئی کے مصداق. پھر اس کے بعد اس نے اور اس کے جانشین جو اس کے بیٹے تھے
آج تک 73 دفعہ یوم مسلم موت منا کر عام سادہ احمدیوں کے دل و دماغ میں اس غلط عقیدے کو ڈال دیا ہے، ان کی عادات میں داخل کر دیا ہے۔ اب تمہارا بھی وہی المیہ ہے جو مسلمانوں کا المیہ اس زمانے میں تھا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے بالمقابل، یا آج تک بھی مسلمانوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ عقیدہ ان کے دل و دماغ میں داخل ہوا ہے۔ ایک صدی قبل اگرچہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ باتیں ثابت کر دیں کہ قرآن کریم حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات کی عقیدے کو جھٹلاتا ہے، اس کے باوجود مسلمان بیچارے، عام سادہ مسلمان تو بیچارے مولویوں کے پیچھے ہیں، مولوی اس عقیدے کو جھوٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو تمہارا بھی یہی المیہ ہے، تم اس بات پر غور کرو کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے کیا کر دیا۔ سامعین کرام، مدعی مسیح موعود حضرت حکم و عدل علیہ السلام کے مذکورہ بالا تینوں اقتباس جو میں نے ابھی پیش کیے ہیں تمہارے سامنے، قطعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جن عقائد کے ساتھ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، یا وہ عقائد جو اس کی عادات میں داخل ہو جاتے ہیں یا داخل کر دیے جاتے ہیں، ایسے عقائد کو چھوڑنا یا ایسے عقائد سے اپنے ذہن کو خالی کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ انتہائی مشکل ہے، بلکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن سا بن جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو تقوی سے خالی ہوتے ہیں، دنیا دار جو ہوتے ہیں، ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو تقوی کی راہوں پر چلنے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی رضا پیاری ہوتی ہے، وہ اس قسم کے جھوٹے عقائدوں کو پتہ چلنے کے بعد لات مار دیتے ہیں۔ وہ نہیں پرواہ کیا کرتے کسی بات کی بھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو، پر اب ہمیں سچائی کا علم ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، ہمیں ایک عقیدہ غلط تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم اس پر چلتے چلے آ رہے تھے، اب ہمیں اس کی حقیقت کا کسی نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ہمیں بتا دیا اس کے متعلق، یہ تو سب جھوٹ دجل ہے۔ تو وہ ایسے متقی لوگ جو ہوتے ہیں، جن میں ایمان سچائی ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو عقیدہ سامعین کرام کسی انسان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عادات میں بھی داخل ہو چکا ہو، جیسے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں کے عادات میں یہ داخل کر دیا گیا ہے عقیدہ مسلم موعود کا، پھر بشیر الدین مسلم موعود ہیں، ایسے کسی عقیدے سے اپنے ذہن کو خالی کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان کا ذہن خالی نہ ہو تو اس وقت تک وہ کسی نئے نقطہ نظر یا نئے دعوے کی طرف سچی، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ توجہ نہیں کر سکتا۔ اب میرے دعوے کی طرف لوگ کیسے توجہ کریں؟ میں دعویٰ معوذ ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر میں نے یہ دعویٰ لوگوں کے آگے کیا ہے، اور دلائل کے ساتھ میں یہ دعویٰ رکھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن اب لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ کیسے جو عقیدہ ان کی دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے، جو عقیدہ جھوٹا ہے، بشیر الدین محمود قتل مسلم موعود نہیں تھے، وہ عقیدہ جھوٹا ان کی عادات میں داخل کر دیا گیا ہے بڑی سازش کے ساتھ۔ نسل در نسل وہ عقیدہ لے کے چل رہے ہیں، 73 دفعہ یوم مسلم موعود منا چکے ہیں۔ وہ اس عجز کی عقیدہ جو دعویٰ ہے معوذ ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موعود پر، وہ کس طرح توجہ دیں؟ ان کے لیے بہت مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو خالی پہلے کریں بشیر الدین محمود سے، کہ جو بیٹھا ہوا ان کے دماغ میں، تو پھر میرے دعوے پر غور کریں۔ یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے، بل جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اے احمدی بھائیوں، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ایک صدی قبل مدعی مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ مسیحیت پر گفتگو کرنے کی بجائے پہلے مخالفین کو حیات وفات مسیح ابن مریم کے عقیدہ پر گفتگو کرنے کے لیے کیوں دعوت دی تھی؟ اب میں وجوہات جو ہیں ان کی طرف میں آ رہا ہوں۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب وسلم اس پر کیوں مصر تھے کہ پہلے میرے دعویٰ مسیح موعود سے پہلے آپ کا جو عقیدہ ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا، اس پر بات کی جائے، اس پر وہ کیوں مصر تھے؟ اب میں ان وجوہات کی طرف آ رہا ہوں۔ اس کی سامعین کرام پہلی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب امت محمدیہ آن حسم کے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے سلسلے میں یہ عقیدہ اپنا کر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مصداق وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں جو بن باپ پیدا ہوئے تھے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے صلیب سے بچا کر اس کے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا تھا، یہ تو ان کا عقیدہ تھا۔ مزید برآں یہ کہ حیات مسیح ابن مریم کا یہ عقیدہ ہزاروں سال سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں نہ صرف جمع ہوا تھا بلکہ یہ ان کی عادات میں بھی داخل ہو چکا تھا۔ لہذا جب تک حیات مسیح ابن مریم کے پرانے عقیدے کے سچا یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ نہ ہو جاتا،
تب تک مسلمانوں کا مدعی مسیح موعود حضرت مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کی طرف سچی منصفانہ اور غیر جانبدارانہ توجہ کرنا انتہائی مشکل تھا۔ پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ سامعین اکرام، پہلی وجہ اور حکمت یہی تھی کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ مسیح موعود پر گفتگو کرنے کی بجائے یہ معقول اور مناسب سمجھا تھا کہ پہلے پرانے اور مروج عقیدے حیات مسیح ابن مریم کے سچے یا جھوٹے ہونے پر فیصلہ کر لیا جائے۔ میں بھی آج یہی کہتا ہوں جماعت احمدیہ کے خلفاء کو، مولویوں کو، اور خاص کر بطور واسطی جیسے لوگ جو ہیں وہ بھاگتے پھر رہے ہیں میرے دعویٰ مامور من اللہ پر بات کرنے کے لیے، مرد حق مرد نفس کے متعلق باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں جو ہیں آپ کی حضرت مرزا غلام صاحب کی جو طرز عمل تھا، ان کی جو سنت تھی، اس کے برخلاف چلنے والی باتیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کو حضور صاحب کے طرز عمل جو تھا، سنت جو تھی، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا اپنے دعویٰ کے حوالہ سے، میں آپ لوگوں کو اس کی طرف بلا رہا ہوں اور مصر ہوں، وہ کھڑا ہوں اس پر کہ ادھر آؤ، پہلے خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کا فیصلہ کر لے۔ کیا وہ دعویٰ ان کو سچا تھا؟ اگر سچا تھا تو اس کے ساتھ میرے دعویٰ پر مسیح موعود پر یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گا دعویٰ میرا۔ لیکن اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو پہلے اس عہدہ کو فارغ کرو، خلیفہ ثانی کو اس کرسی سے فارغ کرو کہ جو وہ اس مسیح موعود کی کرسی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے اس کو فارغ کرو، کرسی خالی کرو، تبھی میرے دعوے پر بات ہوگی نا، میرے پر یا کوئی اور دعوے دار ہوگا مسیح موعود ہونے کا، تبھی اس پہ کے دعوے پر بات ہوگی۔ پہلے مسیح موعود کی جو کرسی پر خلیفہ ثانی صاحب جو قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیا ان کا دعویٰ سچا تھا؟ اگر سچا ثابت ہو جائے قرآن کریم اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہاموں کی روشنی میں، تو اس کے بعد میرے دعوے پر بحث کرنے کی، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، جیسے حضرت مرزا صاحب کا ایک صدی کا طرز عمل تھا۔ اگر ان کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے تو جماعت میں پہلے اعلان کر دیا جائے کہ جناب یہ غلطی سے ہم 73 دفعہ یوم مسیح موعود منا بیٹھے ہیں خلیفہ ثانی کے متعلق، جبکہ وہ تو اس پیشگوئی کے مصداق ہی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہیں لوگوں کو کہ جناب ایک نیا اس وقت دعوے دار عبدالغفار جمبہ ہے دنیا میں، جماعت احمدیہ میں پیدا ہوا، تو وہ پیش کر رہا ہے۔ اب آئیں اس کے دعوے کی طرف، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس، یعنی عبدالغفار جمبہ صاحب کے پاس اپنے دعوے کے کیا ثبوت ہے، کیا دلائل ہیں، پھر اس پہ بات ہوگی۔ پہلے بات ہونی چاہیے خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسیح موعود کے متعلق، کیونکہ وہ 73 سال ہو گیا وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، دعویٰ مسیح موعود کی کرسی پر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ سچا ہے؟ اگر سچا ہے تو میرے دعوے پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو پہلے اس سے کرسی خالی کراؤ، مسیح موعود کی جو اصل مصداق ہے اس کے لیے۔ حضرت مرزا صاحب نے کیوں پیش گوئی مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے پہلے حیات مسیح ابن مریم پر گفتگو کرنے پر کیوں زور دیا تھا، اس کی یہ دوسری میں حکمت اور وجہ بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر از روئے قرآن کریم حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا زندہ بجسم انسی آسمان پر اٹھایا جانا درست ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے ثبوت کے بعد کسی امتی فرد کے دعویٰ مسیح موعود پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، خواہ وہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہو یا کسی اور کا ہو، ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ بندہ ہو تو وہ مصداق مسیح عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ پیدا ہوا تھا وہی آسمان پر جا بیٹھا ہوا ہے، وہی سچا آدمی ہے، تو اس نے آنا۔ لیکن جب گفتگو کے دوران از روئے قرآن کریم حیات مسیح ابن مریم کا عقیدہ ہی باطل ثابت ہو جاتا تو پھر اس کے بعد کسی امتی فرد کا دعویٰ مسیح موعود خود بخود قابل غور بن جانا تھا۔ جب وہ عقیدہ ہی غلط ہو گیا تو اس کے بعد نیا جو دعوے دار ہے، امتی فرد ہے، اس کا دعویٰ جو مسیح موعود کا ہے تو خود بخود قابل غور بن جاتا ہے۔ بھی اس پہ غور کرو کہ یعنی یہی سچا انسان تو نہیں ہے۔ یعنی جب مسلمانوں نے حیات مسیح ابن مریم کو ایک جھوٹا عقیدہ سمجھ کر چھوڑ دینا تھا اور اس سے اپنے اذہان کو خالی کر لینا تھا تو پھر لازمی بات تھی کہ وہ کسی امتی فرد کے دعویٰ مسیح موعود پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرتے۔ یہ دوسری وجہ اور حکمت تھی کہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مسیح موعود پر غور و فکر کرنے سے پہلے مسلمانوں کے دل و دماغ میں جمے ہوئے اور عادات میں داخل حیات مسیح ابن مریم کے عقیدہ کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ پہلے کرنے کے لیے کہا تھا، اس پر زور دیا تھا۔ اے احمدی بھائیوں، ایک اور اہم بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر
حیات مسیح ابن مریم کا عقیدہ پہلے سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں جمع ہوا اور ان کی عادات میں داخل نہ ہوا ہوتا. یہ ضروری بات ہے، ذرا غور سے سنیں. اگر حیات مسیح ابن مریم کا عقیدہ پہلے سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں جمع ہوا اور ان کی عادات میں داخل نہ ہوا ہوتا تو پھر یقیناً مدعی مسیح موعود اپنے دعویٰ کی صداقت پر گفتگو کرنے کے لیے علماء اسلام کو دعوت دیتے. یعنی پہلے وہ غلط عقیدہ ہی نہیں تھا. لوگ آسم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے انتظار کر رہے ہوتے. تو پھر جو مصداق تھا اس پیشگوئی کا، جس نے اللہ سے خبر پا کر بتایا تھا کہ لوگوں وہ مسیح موعود تو میں ہوں، تو لوگ پھر اس کے دعوے پر غور و فکر بھی کرتے اور وہ یہ بھی کہتا کہ جناب آئیں میرے دعوے پر غور کریں، میں دلائل دیتا ہوں میں اپنی صداقت کے. اور پھر حضرت مرزا صاحب کو یہ الہام بھی نہ ہوتا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے، بلکہ اس طرح الہام ہوتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تو مسیح ابن مریم ہے اور وعدہ کے موافق تو آیا ہے. یہ الہام کرتا اللہ تعالیٰ مسیح مرزا غلام صاحب پر. سامعین کرام، ایسا الہام ہونے کی وجہ، یعنی کون سا الہام؟ یہ الہام کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے. اس کی جو وجہ ہے اس الہام کی مرزا صاحب پر نازل ہونے کی، وہ امت محمدیہ میں حیات مسیح کا غلط اور باطل عقیدہ کا پیدا ہو جانا تھا. اور آج یہی معاملہ اس عاجز کے ساتھ بھی ہے. اگر جماعت احمدیہ میں بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کر کے پیشگوئی مسلموں پر قبضہ نہ کیا ہوتا، اگر وہ جو مئو ذکی غلام مسیح الزمان سچا ذکی غلام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو دیا تھا، اور وہ جو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، اگر اس مصداق کی کرسی پر پہلے سے جناب مرزا بشیر الدین محمود نے قبضہ نہ کیا ہوتا اور یہ پیشگوئی موجود ہوتی جماعت احمدیہ میں اور لوگ اس بندے کا انتظار کر رہے ہوتے کہ جناب ایک پیشگوئی ہے، ہم اس کے منتظر ہیں، وہ کب ذکی غلام آئے گا، تو پھر جب میں نے اللہ سے خبر پا کر اپنا دعویٰ لوگوں کے آگے پیش کیا تو لوگ پورے احمدی جو ہیں سارے اس پر غور کرتے. یہ ایک وجہ ہے کہ کیوں میں کہتا ہوں کہ پہلے پیشگوئی مسلم موعود پر جو خلیفہ ثانی کا دعویٰ ہے اس پر غور کیا جائے، اس کو متعلق ثابت کیا جائے کہ اب وہ سچا دعویٰ تھا یا جھوٹا تھا. اگر وہ دعویٰ ہی نہ کرتے جھوٹا اور اس پیشگوئی پر قبضہ ہی نہ کرتے تو پھر میں بھی آپ آپ تم سب کو میرا انتظار، یعنی ذکی غلام کا انتظار ہوتا. اور ذکی غلام کی پیشگوئی کا مصداق جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے کہ تو وہ مصداق ہے، تو میں بھی آپ لوگوں کو خلیفہ ثانی کے یا کسی کے جھوٹے دعوے کی طرف بحث کرنے کے لیے نہ کہتا، بلکہ کہتا آؤ میرے سامنے ہم بیٹھتے ہیں، میں اپنے دعوے کی آپ کو دلائل دیتا ہوں. تو یہ بات ہوتی. سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب نے اپنے دعویٰ مسیح موعود پر گفتگو نہ کرنے سے پہلے حیات وفات مسیح پر گفتگو کرنے کے لیے کیوں زور دیا تھا؟ اس سلسلہ میں میں آخر پر آپ لوگوں کو ایک حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں. یہ حوالہ یہ ہے کہ جن دنوں میں حضور صاحب کو اپنے مسیح موعود ہونے کا علم ہو گیا اور آپ دلی میں تھے اور آپ نے دلی میں ہی وہ اشتہار جس کا میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں وہ شائع کیا تھا علماء اسلام کے آگے، تو وہیں پر پھر جامعہ مسجد دلی ہے اس میں مباحثہ کے لیے حضور صاحب اپنے 12 حواریوں کے ساتھ گئے تھے. وہاں پر مولوی سید نذیر حسین اور اس کے جو شاگرد تھے جن میں سب سے نامی یا چلتا پھرتا مؤثر جو تھا وہ محمد حسن بٹالوی تھا، وہ سارے پھر آ گئے اس میں جامعہ مسجد دلی میں. یہ 1891 کے آخر کی باتیں ہیں، اکتوبر نومبر کی ستمبر کی. تو اور انہوں نے بہت لوگ اکٹھے کر لیے ایک بلوا کرنے کے لیے کہ مرزا صاحب ادھر آئیں گے. تو وہ ان کے نعوذ باللہ ناپاک ارادے تھے. وہ حضور صاحب کو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو نعوذ باللہ ہلاک کر دے، مسئلہ ختم کر دے، کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں تھے، وہ دلائل سے خالی تھے. تبھی وہ مرزا صاحب پر وہ سختیاں کرتے تھے، کبھی مقاطعہ کر دیا، کفر کا فتویٰ لگا دیا. اور دلی مسجد میں گئے تو لوگ ساری اکٹھے کر لیے، ہزاروں لوگ، کہ تاکہ وہ اینٹیں پتھر ان کے ہاتھوں میں تھے، چھریاں چاقو سب. آپ لوگوں کو میں کہوں گا کہ تذکرۃ المہدی جو ہے یہ پیر سراج الحق صاحب نے لکھی ہے. یہ جماعت احمدیہ جو قادیان ہے اس کی ہی شائع کردہ کتاب ہے. اس کے 200 صفحات جو ہیں 240 تا 260 پڑھے. وہاں پر یہ
جو مباحثہ ہوا تھا دلی میں، تو اس کا بڑا تفصیلی ذکر پیر سراج الحق صاحب نے لکھا ہوا ہے، یہ کہ اس وقت پیر سراج الحق بھی حضور صاحب کے ساتھ تھے، آپ کے بازو تھے اس وقت. تو ان کا میں حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں. یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب اپنے دعویٰ مسیح موت سے پہلے امت کا جو عقیدہ ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں کہ وہ وہی موسی مریم کا بن باپ پیدا ہونے والا بیٹا جو ذکی غلام تھا، جو مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، وہ آسمان پر زندہ چلا گیا ہے اور اس نے آنا ہے. کیوں حضور صاحب چاہتے تھے کہ اس دعوے پر پہلے غور کیا جائے قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں. تو اس سلسلے میں آخر پر وہ حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں. پیر سراج الحق صاحب کی جو کتاب ہے تذکرۃ المادی، اس کے صفحہ 254 پر یہ الفاظ ہیں، تو بڑے دلچسپ ہیں. اور جو لوگ میرے سامنے یا میرے مخاطب متقی لوگ ہیں جن میں سچائی اور ایمان ہے، تو ان کو تو بڑا فائدہ ہوگا اس حوالے سے. جو دنیا دار ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جنبہ صاحب کی مخالفت کرنی ہے، یہ کرنا وہ کرنا ہے بس، تو ان کے لیے تو پھر جو مرضی میں قرآن کی آیات پڑھتا رہوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں کے لیے تو میں صرف دعا کر سکتا ہوں اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ان کا خاتمہ بالخیر کرے. ہاں، وہ لوگ جو متقی ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، سچائی ہے، جن کے آگے یہ مسئلہ سوال نہیں ہے کہ وہ پیش گوئی کے مصداق مرزا صاحب کا بیٹا ہو یا مرزا صاحب کا کوئی روحانی بیٹا ہو، جنبہ صاحب ہوں، بشیر الدین محمود ہو، ان کی نظر میں کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو سچا کون ہے، جو سچا ہوگا اس پر ہم ایمان لیتے ہیں. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہیں اس وقت جماعتی احمدیہ میں یا دنیا میں، ان لوگوں کے لیے یہ حوالہ بڑا مفید ہوگا. تو یہ حوالہ ہے، پیر سراج الحق صاحب فرماتے ہیں جب حضور صاحب اپنے 12 حواریوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ مسجد میں چلے گئے تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ نماز عصر اور ظہر اور عصر ہم نے جمع کر لی تھیں. نمازیں پڑھنے کے بعد انہوں نے نمازیں پڑھ لی، مخالفوں نے، یعنی سید نذیر حسین نے بھی نماز پڑھائی اور مولویوں نے پڑھی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے خاص کر محمد حسین بٹالوی نے اس کا سید نذیر حسین پر بڑا پہرا دیا، اس وقت اس کے ارد گرد رہا تاکہ یہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں مرزا صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، یہ چلا گیا وہاں پہ، اگر اس نے مرزا صاحب کو دیکھ لیا تو یہ مرزا صاحب کی جو سچا آدمی تھا مرزا صاحب، اس کی جو ہے سیرت سے یا اس کی شکل سے مروب نہ ہو جائے اور پھر یہ نہ کہہ دے کہ مرزا صاحب ٹھیک ہے آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. محمد حسین بٹالوی کو اس کا بہت فکر تھا، وہ اس کے ارد گرد رہا، اس نے آنے نہیں دیا اس بوڑھے جو سید نذیر حسین تھا مرزا صاحب کے آگے. اور اپنے طور پر وہ جو چلاکیاں ہیں جو جیسی کہ آج کل واسطی صاحب اور ویسٹرن کے لوگ میرے خلاف کرتے پھر رہے ہیں، وہ چلاکیاں اس زمانے میں وہ کرتا پھر رہا تھا. تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ پیر سراج الحق کے لکھے ہوئے ہیں. تو پیر سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ جب نماز ہو چکی پھر مولوی نذیر حسین کو مولویوں نے محاصرہ میں لے کر دالان میں جو دروازہ شمالی کی جانب تھا جہاں پہلے بٹھایا تھا جا بٹھایا. مولوی محمد حسین بٹالوی تو استاد کے پاس حفاظت میں رہا، لیکن مولوی عبد المجید وغیرہ کئی مولوی آ گئے اور افسر پولیس سے باتیں کرنے لگے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی اس وقت کہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے وہ سامان پیدا کر دیا کہ ایک انگریز پولیس افسر 100 اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں مسجد میں پہنچ گیا کہ یہاں بلوا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ جو بھی تھے عیسائی تھے لیکن باہر انصاف کرنے والے لوگ تھے. وہ کہتے تھے کہ لڑائی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسی سامان کا پیدا ہو جانا بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تھی. ورنہ تو وہ جو لوگ شریر تھے ان کے تو ارادے بڑے غلط تھے، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک اپنے ہاتھوں میں چاقو، چھریاں اور پتھر لے کر پھر رہے تھے کہ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب کو مار دینا ہے. تو پولیس کا ایک انگریز پولیس افسر کا 100 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جانا بھی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب سے امداد تھی. تو وہ لیکن میں آگے پڑھتا ہوں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی تو استاد کے پاس حفاظت میں رہا، لیکن مولوی عبد المجید وغیرہ کئی مولوی آ گئے اور افسر پولیس سے باتیں کرنے لگے. ادھر سے یعنی حضرت مرزا صاحب وسلم کی طرف سے، حضرت مرزا صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ بات ہو رہی تھی، ادھر سے غلام قادر نے خوب سوال و جواب کیے اور یہاں تک بولے کہ جہاں تک بولنے کا حق تھا. مولوی عبد المجید نے افسر پولیس سے کہا، اب سنیے غور سے سنیں یہ لفظ، مولوی عبد المجید نے افسر پولیس سے کہا کہ یہ شخص مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہم تم کو ناحق پر جانتا ہے. پولیس افسر کو وہ اس وقت کہہ رہا ہے ہم تم کو ناحق پر جانتا ہے، اور حضرت مسیح بن مریم کو جو ہم تم دونوں زندہ آسمان پر یقین کرتے ہیں یہ مردوں اور وفات شدہ میں جانتا ہے.
یہ کہتا ہے کہ مسیح کی حیات و وفات میں مولوی نذیر حسین گفتگو کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ خاص ان کے دعویٰ مسیح موعود ہونے میں بحث کریں۔ یہ وہی معاملہ ہے جو آج واسطی صاحب میرے ساتھ کرتا پھر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پیشگوئی مسیح موعود جس کا پہلے دعویٰ ہو چکا ہے، خلیفہ ثانی کر چکا ہے، اس کے دعوے پر ہم بحث کرتے ہیں۔ پہلے وہ ثابت کریں کہ کیا ان کا دعویٰ صحیح تھا کہ یا کو پیشگوئی مسیح موعود پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ واسطی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عبدالغفار کا دعویٰ معمول من اللہ، مرد حق مرد نفس، اس پہ بات کر رہی ہے۔ دیکھو یہ جو حوالہ ہے، اگر واسطی صاحب میں کچھ بھی 1% بھی تقوی ہے تو میرے اس حوالہ جو پڑھ رہا ہوں اس کے سننے کے بعد اپنے رویوں کو اس کو چاہیے کہ ترک کر دے۔ یہ سب منافقوں کی باتیں ہیں، شیطان کی پیروی میں جو لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ان کے یہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ یہ محمد حسن بٹالوی کی فریب کاریاں تھیں اس زمانے میں۔ تو آگے سنیے، وہ کہتا ہے کہ غلام یہ کہتا ہے کہ مسیح کی حیات و وفات میں مولوی نذیر حسین گفتگو کریں، اور ہم کہتے ہیں یعنی محمد حسن بٹالوی اور اس کا گروپ کہ خاص ان کے دعویٰ مسیح موعود ہونے میں بحث کریں۔ غلام قادر فصیح صاحب نے من جملہ اور باتوں کے افسر پولیس سے یہ کہا، دیکھیے حضور، جب تک عہدہ خالی نہ ہو تب تک کوئی اس کا ہرگز مستحق نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے نا کہ خلیفہ ثانی صاحب نے تو دعویٰ کر کے اس کرسی پر ہی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 73 سال سے۔ جب تک وہ کرسی خالی نہیں ہوتی، اس کے دعوے پر غور و فکر نہیں ہوتا کہ اس کا دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس سے پہلے اس عاجز کے دعوے پر غور کرنے کا تو کی نہیں بنتا۔ مرزا صاحب وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم چلیں یا اس طرز عمر پر ہم اس کی پیروی کریں تو پہلے یہ بنتا ہے کہ پیشگوئی مسیح موعود کے حوالے سے جو پہلے دعوے دار گزر چکا ہے اور لوگ مان چکے ہیں، 73 دفعہ یوم مسیح موعود منائے جا چکے ہیں، پہلے اس کے دعوے پر غور و فکر کیا جائے قرآن کریم کی روشنی میں اور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامات جو ہیں، الہامی بشارتیں، ان کی روشنی میں اس پر غور کیا جائے کہ ان کا دعویٰ کیا سچا تھا، کیا یہ قابض تو نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہی بات جو غلام قادر فصیح صاحب نے کہا تھا وہاں پہ کہ دیکھیے حضور، جب تک عہدہ خالی نہ ہو تب تک کوئی اس کا ہرگز مستحق نہیں ہوتا۔ جب پہلے مسیح کی وفات و حیات پر گفتگو ہو لے تب آپ کے مسیح موعود ہونے میں گفتگو ہو۔ میں بھی یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ابھی تو یہ لوگ مسیح علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہیں، اگر حیات مسیح ثابت ہو گئی تو آپ کے دعویٰ مسیح موعود میں کلام کرنا ابس ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب خلیفہ ثانی کا دعویٰ مسیح موعود سچا ثابت ہو جائے تو میرے دعوے پر بات کرنے کا ضرورت نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ یہ دعویٰ آگے کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ خود باطل اور رد ہو جائے گا، اور جو مسیح کی وفات ثابت ہو گئی تو پھر آپ کے مسیح موعود میں بحث کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہی میں بات کہتا ہوں آج 1 صدی بعد بھی وہی رویہ، وہی طرز عمل میرا ہے جو میرے آقا کا تھا کہ اگر خلیفہ ثانی کے دعویٰ پر غور کرنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا دعویٰ سچا تھا، وہی مسیح موعود تھے، پیشگوئی مسیح موعود کے مصداق تھے، تو اس کے بعد میرے دعوے پر تو غور کرنے کی، میرے مامور من اللہ، میرے مرد حق، میرے مرد خدا ہونے پر بحثیں یا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب وسلم کی الہامی بشارتوں کی روشنی میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر پہلے یہ اعلان ہو جماعت احمدیہ قادیان میں کہ یہ جو غلط دعویٰ تھا، پیشگوئی مسیح موعود پر خلیفہ ثانی نے جھوٹا دعویٰ کر کے قبضہ کیا ہوا تھا، اور اب ثابت ہو گیا ہے کہ 23 دفعہ جو یوم مسیح موعود ہم نے منایا سب ایک دجل تھا، ایک فریب تھا۔ تو اس کے بعد پھر جماعت احمدیہ قادیان کے علماء، مولوی، واسطی صاحب جو بھی ہے میرے ساتھ کہیں کہ جمبا صاحب آپ کا دعویٰ ہے، آپ آئیں میدان میں تو اپنے دعویٰ کی ثبوت پیش کریں، دلائل دیں، تو پھر میرے پر فرض ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو اپنے دلائل دوں گا، ثبوت دوں گا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، یہ دعویٰ خود باطل اور رد ہو جائے گا، اور جو مسیح کی وفات ثابت ہو گئی تو پھر آپ کے مسیح موعود میں بحث کرنا ضروری ہے کہ وہ آنے والا مسیح یہی ہے، یعنی مرزا صاحب ہے، یا کوئی اور اس امت میں سے ہے۔ آگے سنیے، افسر پولیس نے کہا کہ بے شک یہ بات صحیح ہے، تم لوگ کیوں اس میں گفتگو اور بحث نہیں کر لیتے؟ دیکھو جناب، 1 صدی قبل اس زمانے میں 1891 میں یہ انگریز یہ جو افسر تھا یہ بھی یہی بات تائید کرتا ہے کہ جناب مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے اس سے بات کر لو کہ وہ آسمان پر گیا ہوا ہے یا نہیں گیا ہوا۔ اگر وہ گیا ہوا ثابت ہو جائے تو اس کے بعد مرزا صاحب کے دعوے پر بحث کرنے کی، گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ گیا ہی نہیں، وہ عقیدہ ہی جھوٹا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، یہ دعوے دار ہے، اس کے دعوے پر گفتگو کرنا۔
وہ افسر تو اس بات پر جم گیا، یعنی وہ کہتے ہیں مطلب کہ پیر صاحب صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو جم گیا، اس نے کہا کہ یہی اسی طریقے سے بحث ہو۔ آج واسطی صاحب میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ جناب میں تو حضرت مرزا صاحب کا جو طریقہ کار تھا پیش گوئیوں کے معاملے میں یا اپنے دعویٰ مسیح موت کے حوالے سے، میں تو اس پر ڈٹا ہوا ہوں، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو رویہ میرے آقا نے 1 صدی قبل اپنے دعویٰ مسیح موت کے حوالے سے اختیار کیا تھا بالمقابل عالم اسلام کے مولویوں کے آگے، آج میں وہی رویہ طرز عمل آپ کے آگے، جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء کے آگے، مولویوں کے آگے اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اور میں کہتا ہوں کہ پہلے جناب خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موت پر بات ہو، ان کے دعوے کو قرآن کریم اور الہامی بشارتیں جو مرزا صاحب پر ذکی غلام کے حوالے سے ہوئی تھیں ان کی روشنی میں پرکھا جائے۔ اگر ان کا دعویٰ سچا ثابت ہو گیا تو اس کے بعد میرے دعوے پر غور کرنے کی، بحث کرنے کی ضرورت نہیں، خود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا تو پہلے وہ جو کرسی جس پر قبضہ کیا ہوا خلیفہ ثانی صاحب نے جھوٹا دعویٰ کر کے پہلے وہ خالی کرو، پہلے وہ عہدہ خالی کرو جماعت میں، اس کے بعد پھر میرے پر سوال کرو کہ جناب صاحب آپ کا دعویٰ ہے، اس پہ آپ ثبوت دیں، دلائل دیں، میں انشاءاللہ آپ کو دلائل دوں گا۔ سامعین کرام، اب میں نے اس بات کی بہت وضاحت کر دی ہے آپ لوگوں کے آگے کہ کیا وجوہات تھیں یا وہ کیا حکمتیں تھیں جس کی بنا پر حضرت مرزا صاحب اپنے دعویٰ مسیح موعود سے پہلے چاہتے تھے کہ علماء جو ہیں یا مولوی جو ہیں پہلے اپنے عقیدہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات کے متعلق جو ہے ان کا ہے اس پہ بحث کریں۔ یہ پہلی حکمت، میں 2-3 حکمتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں میں نے، اور یہی حضور صاحب نے اس لیے کیا تھا کہ اگر اس پہ غور ہو جائے گا ان کی عقیدہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حیات کے بارے میں، اگر وہ ثابت ہو گیا زندہ آسمان پر گیا تو میرا دعویٰ تو ویسے ہی اس پر ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہی طریقہ سامعین کرام میں نے ابھی کہا ہے آپ لوگوں کو کہ میں نے بھی اپنائے ہوئے ہوں، اور یہ جو مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر الزام واسطی صاحب لگاتا پھر رہا ہے کہ ہم لوگ نعوذ باللہ من ذالک مسیح موت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، یہ ہم نہیں ہٹے، خود واسطی صاحب اور جماعت احمدیہ قادیان کے مولوی اور خلفاء ہٹے ہوئے ہیں، ہم نہیں ہٹے ہوئے، الحمدللہ ہم تو قائم ہیں اس پہ۔ میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح جیسے حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ مسیح موت کے بارے میں علماء اسلام کے ساتھ بحث کی تھی، بات کی تھی، رویہ تھا ان کا، اسی رویے کے ساتھ میں آج کھڑا ہوں آپ لوگوں کے آگے، آئیں۔ لیکن آپ لوگ ختم نبوت کے جو مولوی تھے محمد حسن بٹالوی اینڈ کمپنی سارے، آپ لوگ اس وقت سب اس رویے کے پیچھے چل رہے ہیں، محمد حسن بٹالوی کے رویے کے پیچھے۔ حضرت مرزا صاحب کو آپ چھوڑ چکے ہیں، الزام ہم پر دے رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا صاحب کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور آپ کو توفیق بخشے کہ آپ بھی پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے وہی رویہ اختیار کریں میرے ساتھ جو کہ پیش گوئی مسیح موت کے حوالہ سے ہمارے بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب نے مخالفین کے بالمقابل اختیار کیا ہوا تھا۔ تو آخر پہ میں ایک حوالہ حضرت مرزا صاحب کا پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حوالہ ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 116-117 پر ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، نیک بخت انسان کا فرض ہے کہ سچائی کے طریقوں کو ہاتھ سے نہ دیوے، بلکہ اگر ایک ادنا سے ادنا انسان کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو اور اپنے آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس حقیر آدمی کی بات مان لیوے اور انا خیر منہ کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ تکبر کی حالت میں کبھی رشد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے آدمی کا ایمان بھی مرض خطر میں ہی نظر آتا ہے۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور میرے مخالفوں، میں بھی تم کو حضور صاحب کی اس جو نصیحت ہے اس کی طرف بلاتا ہوں کہ آئیں، حضرت بانی جماعت اسلام کے رویے پر چلیں، ان کی نصائح پر چلیں، ان کا جو طرز عمل تھا، ان کی جو سنت تھی، اپنے دعویٰ مسیح موت کے حوالے سے اس پر جس طرح وہ چلے تھے اس طرح آئیں، ہم بھی اس کی پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے اسی راستے پر چلتے ہیں۔ تو پھر جو ثابت ہو جائے حق اس کو ہم قبول کر لیں اور جو جھوٹ ثابت ہو جائے اس کو چھوڑ دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنم ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.